وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، کل ہم لوگ یہ جان رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے مکہ سے باہر نکلتے ہیں اور طائف کے سفر میں دعوت کے ارادے سے ہوتے ہیں، اور سفر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں کو، قبیلوں کو دیکھے، سب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ طائف پہنچے، 3 سرداروں سے ملے، سب کے یہاں اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ایک ایسے قبیلے کے پاس بھی دعوت لے کر کے گئے جنہوں نے دعوت تو قبول کیا ہی نہیں، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لہو لہان کر دیے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض جگہوں میں جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ریٹرن واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ جاتے ہیں. جب مکہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اب جو ہے مکہ میں پھر سے گرم جوشی کے ساتھ اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کو پھیلایا جائے. اور ایک بہترین موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، 10 نبوی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارادے میں تھے کہ حج کا موسم آیا، اور حج میں چونکہ طرح طرح کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، دور دراز کے قبیلے آتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی وہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب موقع سمجھا، اور تمام جتنے بھی قبائل آئے ان میں سے اکثر و بیشتر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کیے اور سب کے یہاں اسلام کی دعوت پیش کی، اور اپنے رسول ہونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آئیے کچھ قبیلوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کیے تھے. ان میں ایک قبیلہ ہے بنو عامر، اور ایک بنو محارب اور فزارہ، بنو غسان، بنو سلیم اور بنو حنیفہ اور بنو کلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں اور دیگر قبیلوں کے پاس اسلام کے دعوت پیش کیے. دیکھیں، جب بھی کوئی قبیلہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ فلاں قبیلہ آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے لوگوں سے ملنے کے لیے چلے جاتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان قبیلوں پر اسلام کی دعوت پیش کیے تھے، تو ان لوگوں میں سے کسی قبیلے والوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آئیے ان قبیلوں میں سے 1-2 کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا. بنو قلب، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اسلام کی دعوت کو وہاں رکھے، اور ان کے ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس گئے اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسلام کے دعوت کو لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ رب العالمین کا ایک رسول ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی بات میں کہا کہ عبداللہ، کتنا اچھا نام اللہ رب العالمین نے رکھا تھا، تمہارے جد اعلیٰ گرینڈ فادر کو اللہ رب العالمین نے کتنا اچھا نام رکھا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو حنیفہ کے پاس گئے اور وہاں پر بھی دعوت پیش کیے، لیکن اس شخص نے اور اس قبیلے والوں نے ایسا جواب دیا کہ اہل عرب میں سے کسی شخص نے بھی اس طرح سے جواب نہیں دیا تھا. بہرحال ان لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قبیلہ بنو عامر کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئیے. لیکن ان میں سے ایک شخص
ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جن کا نام بحیرہ تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اچھا بتائیے کہ آپ کی جو دعوت ہے ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور جب آپ کہیں پر بھی کامیابی پاتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین غلبہ دے گا، تو آپ کے بعد کیا مجھے تم اپنا پاور دو گے؟ یعنی جو ذمہ داری ہے اور جو کام کاج ہے اس کا لیڈر تم بناؤ گے، یوں کہہ لیجئے ایک صاف لفظوں میں کہ خلیفہ بناؤ گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو جو منظور ہوگا ان کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین یہ پاور دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ہم اپنے سینے کو اہل عرب کے سامنے پیش کریں، اور جب تم غلبہ پا جاؤ اور جب تمہاری جیت ہو جائے تو تم کہو گے کہ نہیں، تم ایک عام آدمی بن کر کے رہو، خلیفہ نہیں دیں گے، تمہارے ہاتھ میں پاور نہیں دیں گے، خلافت نہیں دیں گے۔ بہرحال ان لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ یہی لوگ جب اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں، اپنے علاقے میں جاتے ہیں، تو ایک بوڑھے شخص کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے بنو عبد المطلب کے یہاں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسلام کی حفاظت اور مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ہمارے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن ہم لوگوں نے ٹھکرا دیا اور اس طرح کی باتیں کی۔ تو اس شخص نے کیا جواب دیا سنیے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے سر میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا، کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ کہا واللہ، اللہ کی قسم، بنو اسماعیل میں سے، اسماعیل کی اولاد میں سے اور ان کے نسل میں سے جس کسی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ کوئی بھی شخص جھوٹا نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں سے ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، تجربے کی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو نوجوان کمیٹی ہوتی ہے یا دیگر اور بھی کمیٹی ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ نوجوان، تو کبھی کبھی اہم مشورے میں جو ہے بوڑھے کو بھی رکھنا چاہیے، کبھی کبھی اہم مشورے میں بوڑھے کو بھی ساتھ لینا چاہیے اور ان کا بھی مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بہت تجربہ ہوتا ہے، وہ بہت کچھ دیکھے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی مشورہ لینا چاہیے تاکہ ہو سکتا اچھا مشورہ ان سے آ جائے۔ دیکھیے اس نے کیا کہا کہ اپنے تجربے سے کہا کہ بن اسماعیل میں سے جو بھی کوئی آئے اور انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان میں سے کوئی بھی جھوٹا نہیں نکلا، تو اس کو تم لوگوں نے کیسے جھٹلا دیا؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے پاس آ کر کے دعوت پیش کی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ قبیلوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پرسنلی جا کر کے دعوت دی ہے۔ ان میں سے سوید بن صامت ہیں، یہ ایک شاعر تھے اور بہت بہترین شاعری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوید سے جا کر کے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم بہت اچھا کلام کہتے ہو۔ کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں اور اللہ رب العالمین نے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، تم اسلام قبول کر لو۔ کہا کہ جو تم بتا رہے ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسی طرح کی بات تو میرے پاس بھی ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ حکمت لقمان کے۔ پھر انہوں نے کچھ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوید سے کہا کہ دیکھو تم نے جو سنایا یہ اچھا ہے، لیکن اس سے بہتر جو قرآن ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، وہ چیز بہتر ہے۔ کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ شخص اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی جو دعوت دیے تھے ان میں سے ایک ایاس بن معاذ نامی شخص تھا۔ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، دراصل یہ جو ہے اوس اور خزرج نامی دو قبیلے قریش کے پاس آئے تھے کسی تعاون کے سلسلے میں، تو انہی کے ساتھ یہ بھی آئے تھے ایاس بن معاذ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے لوگوں کے سامنے جا کر کے اسلام کی دعوت کو رکھا، اور وہاں پر جب پورے تمام مجمع کے سامنے دعوت کو رکھا تو ایاس بن معاذ نے کہا کہ کیا بہترین کلام ہے اور آپ کی دعوت جو ہے وہ سچی ہے۔ اس کے بعد اس میں سے ایک شخص جو تھا انہوں نے اپنی مٹھی سے مٹی کو اٹھایا اور ایاس بن معاذ کے منہ میں اور چہرے میں مار دیا۔ کہا کہ تم اس سے ان کی باتوں میں نہ آؤ، جس مقصد کے لیے ہم لوگ قریش کے پاس آئے ہیں وہ مقصد پورا کرو۔ بہرحال جس مقصد سے قریش کے پاس یہ لوگ مکہ آئے تھے تو ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، لیکن ایاس بن معاذ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو وہ اللہ رب العالمین کا حمد و ثنا بیان کر رہا تھا
تحلیل اور تسمیع بیان کر رہے تھے، جس سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اہم واقعہ جو آخری بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ میں اس طرح سے خبر ملی کہ دیکھیے ایک ایاس جن کے بارے میں ہم نے بتایا، اور اسی طرح سے سوید ان کے بارے میں بھی ہم نے بتایا، تو یہ اور اس طرح کے دیگر لوگ جب مدینہ واپس لوٹے مکہ سے حج کے موسم کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلی کہ ایک آدمی ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی خبر سنی، ہم نے بھی یہ خبر سنی، اس کے بعد تحقیق میں لگے کہ آخر یہ آدمی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے مکہ میں پتہ کرو کہ یہ جو شخص بول رہے ہیں کیا یہ سچے ہیں۔ ان کے بھائی گئے اور لوٹ کر کے آئے تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ کیسا تم نے ان کو پایا؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی جواب دیتے ہیں کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو کوئی تشفی بخش بات نہیں ہوئی، دیکھیں کسی کے بارے میں ہم جانچ پڑتال اور تحقیق کے لیے بھیجیں اور صرف اتنا آپ کو بتائے وہ شخص کہ وہ اچھا کام کرنے کو کہتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو یہ پوری تحقیق نہیں ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو تسلی بخش جواب نہیں ملا، تو میں خود ہی کچھ سامان وغیرہ کھانے پینے کی چیز لے لیا اور اپنے ڈنڈے کو اٹھایا اور لے کر کے میں مکہ نکل گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، اور یہ بات بھی راز میں رکھنا چاہتا تھا، چھپ کے رکھنا چاہتا تھا کہ کوئی شخص اگر جان لے تو مجھے ماریں گے پیٹیں گے۔ اس لیے میں مدینہ پہنچ کر کے مسجد حرام پہنچ کر کے کسی سے پوچھتا بھی نہیں تھا جلدی سے کہ ایسا آدمی کون ہے اور نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کون ہیں۔ کہا کہ میں کچھ نہیں پوچھتا تھا، رہتا تھا وہاں اور زمزم کا پانی پیتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد کہا کہ میرے سامنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3861 میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے علی رضی اللہ عنہ گزرے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کوئی اجنبی لگتے ہو، لگتا کہ تم یہاں نئے ہو۔ کہا کہ ہاں میں نئے ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مجھے راستے میں نہیں پوچھا کہ کس لیے آئے ہو اور کون ہو، کیسے آئے ہو، یہ سب کچھ نہیں پوچھا، اپنے گھر لے گئے۔ پھر کہتے ہیں صبح ہوئی، میں پھر مسجد حرام آیا اور وہیں رہنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ کسی سے پوچھوں، لیکن کوئی مناسب آدمی مجھے مل نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کو ابھی تک اپنا ٹھکانہ نہیں ملا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر سے علی رضی اللہ عنہ مجھے لے جانے لگے اپنے گھر۔ تو راستے میں دوسرے دن پوچھتے ہیں کہ آخر تم آئے کہاں سے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے، کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ تو کہا کہ دیکھیے آپ کو تو بتاتا ہوں لیکن اس بات کو راز میں رکھیے گا۔ کہا کہ بتا دیجیے، اس کو راز میں رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص ہیں کون۔ تو علی رضی اللہ عنہ تو بچپن ہی میں اسلام لائے تھے، تو کہا کہ دیکھو تم اچھے آدمی سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے اور میں تمہیں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی کو اگر خبر لگ جائے کہ میں ان کو لے جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب راستے میں کوئی شخص کو یہ لگے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں تو کہا کہ میں کسی دیوار اور اس طرح کی چیز کی طرف جانے لگوں گا اور اپنے جوتا وغیرہ سیدھا کرنے لگوں گا اور آپ سیدھے چلتے رہیے گا، تاکہ مطلب کسی کو خبر نہ لگے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جا رہے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اسلام پیش کریے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے بعد۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو راز میں رکھنا، اس کو اعلان مت کرنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میں گیا اور قریش کے لوگ جو وہاں موجود تھا، کہا کہ اے قریش کے لوگو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ دیکھیے قریش کے سامنے اتنی بڑی بات اور اس طرح کی علل اعلان
مطلب کلمہ شہادت کا اقرار کرنا وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ تو قریش کے لوگوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے کہ بہت مارے ہم کو، بہت ان لوگوں نے پیٹے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جو قبیلہ غفار سے ہے، اور تم تجارت کے لیے بزنس کے لیے جاتے ہو، تو اسی راستے سے ہوتے ہوئے جاتے ہو، کہا کہ ایسے آدمی کو تم مار رہے ہو؟ تو اس نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ دوسرے دن میں گیا مسجد حرام اور قریش کے سامنے اسی طرح سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، پھر اسی طرح سے مجھے مارا گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن بھی مجھے بچایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی دعوت دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آہستہ آہستہ اسلام سے یہ مکہ سے باہر اسلام پھیلتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی گئی۔ انشاءاللہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔